السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں رکھی گئی ہے، ان سے چھین چکی ہے۔ یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، مگر اس کا باعث ان کا عمل ہے۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، النساء آیت نمبر 100۔ بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ غشاوت، ان پر تنوین تعظیم کی ہے، اس لیے ترجمہ بھاری پردہ کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کوئی یہ کہتا ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور نہیں ہے وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اس سے پہلے 5 آیات میں اہل ایمان اور 2 آیات میں کھلے کافروں کے ذکر کے بعد منافقین کی خصلتوں کا ذکر 13 آیات میں فرمایا ہے، کیونکہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک ہے اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے۔ ما نافیہ کی تاکید با کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا، مگر، انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، وما، اور نہیں ہے وہ، یشعرون، شعور رکھتے۔ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون باب مفاعلہ سے ہے جس میں مشارکت پائی جاتی ہے، اس لیے ترجمہ دھوکہ بازی کیا گیا ہے، یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا اور انہیں مسلمان والے حقوق اور فوائد حاصل رہے، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور انہیں اس خود فریبی کا شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مرضاً، ان کی بیماری کو، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، بوجہ اس کے جو، کانوا، تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ فی قلوبہم خبر مقدم ہے جس سے حصر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ ان کے دلوں میں ہی کیا گیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ وہ مرض نفاق ہے جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلا جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی طرح فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی جن کا ذکر آئندہ آیات میں ہے، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلا بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ جن کا سورہ توبہ اور دیگر صورتوں میں ذکر ہے۔ بما کانوا یکذبون، منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار